السلام علیکم، میں ہوں باسل ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی پیک آپ کیا جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سی پیک منصوبے میں بڑھتی ہوئی عالمی طاقتوں کی دلچسپی، پاکستان اس صورتحال کو کیسے نبھا پائے گا۔ سی پیک منصوبے کی تفصیلات سے عوام کو لا علم رکھا جا رہا ہے، کتنی صداقت ہے اس بات میں۔ امن و امان کی موجودہ صورتحال سی پیک منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، اور سوشل میڈیا پر پوچھے گئے آپ کے سوالات پر انہی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیہ نگار، شاعر اور ادیب جناب آفاق نیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باسط، آپ کا اور چینل 6 کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا ہے۔ آفاق صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سی پیک کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، آج ہم اسے آگے بڑھائیں گے ہمارے ان ناظرین کے لیے جو ہمارا گزشتہ پروگرام نہیں دیکھ سکے۔ آپ سی پیک اور چائنا سے تعلقات کا مختصر جائزہ لیجیے۔ چائنا کے ساتھ تعلقات چائنا کی آزادی کے ساتھ ہی ہمارے شروع ہو گئے۔ 1949 میں چائنا کی کو انڈیپینڈنس ملی، اور پاکستان پہلا مسلم ملک تھا جس نے اس کو تسلیم کیا۔ 1962 میں بھارت کے ساتھ سرحدی تنازع میں جو چائنا کا اور بھارت کا ہوا، پاکستان نے چائنا کا ساتھ دیا۔ 1965 اور 1971 کی جنگ میں چائنا نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو یہ باہمی تعلقات تھے جو شروع میں ہی استوار ہونا شروع ہوئے۔ امریکہ کے ساتھ چونکہ ایک سرد مہری چل رہی تھی، اس میں پاکستان نے پس پردہ رہ کر دونوں ممالک کے درمیان کمیونیکیشن چینل کھولا، جس کے نتیجے میں 1972 میں امریکن صدر رچرڈ نکسن چائنا کے دورے پر گئے۔ تو یہ ہمارے تاریخی تناظر میں کچھ وہ اہم نکات ہیں یا اہم ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹس ہیں جہاں پہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ تجارتی، اقتصادی، معاشی، پھر دفاعی یا اسلحہ سازی کے حوالے سے، مثال کے طور پہ خاص طور پہ ہم اگر JF-17 کو لیں جو طیارہ سازی کا میدان ہے، تو دونوں ممالک کی بہت اچھی آپس میں اچھا اشتراک رہا ہے، اور توانائی کا میدان ہو یا حالیہ سی پیک ہو، اس میں تو یہ تعلقات کئی قدم آگے بڑھ گئے ہیں اور بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ استوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ تاریخی تناظر ہو گیا کہ یہ دونوں ممالک، جو کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ سے بلند تر اور سمندروں سے گہری دوستی ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ وقت نے اس کو ثابت بھی کیا۔ دوسرا سوال آپ کا تھا سی پیک کے حوالے سے۔ سی پیک ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کے اوپر بات کی تھی، تو مختصراً میں یہ بتا دوں کہ سی پیک ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہے، اور وہ بڑا پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو، جو چائنا، یورپ، رشیا، سینٹرل ایشیا، ایسٹرن افریقہ اور فار ایسٹ ایشیا کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی مد میں چلا رہا ہے۔ یہ کنیکٹیوٹی ہوگی انفراسٹرکچر کی مد میں، یہ کنیکٹیوٹی ہوگی اور انفراسٹرکچر کے اندر آپ موٹر ویز لے لیں، ہائی ویز لے لیں، ریل گاڑیوں کا نظام لے لیں، یا پائپ لائنز لے لیں آئل یا گیس کی۔ ان ممالک میں یہ جو میں نے جن خطوں کا ذکر کیا، ون بیلٹ ون روڈ کے اندر یہ سارے معاملات ٹیک اپ کیے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ چائنا کی بیچ میں انویسٹمنٹ ہوگی یا ان کی کمپنیز شامل ہوں گی، ان ممالک کے لیے بھی سود مند ہوں گے اور چائنا کے لیے تو سود مند ہو گئے۔ اس بڑے پروجیکٹ کے اندر ایک حصہ ہے جس کو آپ سی پیک کہتے ہیں، اور یہ ساؤتھ ایشیا میں آ جاتا ہے۔ اس کے ذریعے گوادر پورٹ اور چائنا کا صوبہ سنکیانگ، اس کا شہر کاشغر ہے، یہ براہ راست کنیکٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ روٹ جو ہے چائنا کے لیے بہت بہتر یوں ہے کہ شارٹ ہے، اس کے مقابلے میں جو اس وقت وہ آئل کے لیے ایک سمندری رستہ اپنا رہا ہے وہ بہت لمبا ہے۔ وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں تفصیل سے ذکر کیا کہ وہ قریباً 13,000 کلومیٹر مسافت پر محیط ہے، اور وہ بحری رستہ ہے۔ یہ خشکی کا رستہ ہے جو گوادر پورٹ سے کاشغر تک جائے گا، چھوٹا ہے، اس کے مقابلے میں بہت سیف ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایک باہمی اعتماد کی فضا بھی ہے۔ تو دونوں ممالک کے لیے اس کے اندر ترقی کے اور اس میں آگے بڑھنے کے، اقتصادی خوشحالی کے حوالے سے بہت روشن امکانات موجود ہیں۔ ایک عام خدشہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان میں اپنی بالادستی قائم نہ کر لے، اس خدشے میں کہاں تک سچائی ہے؟ اس خدشے کی تھوڑی سی تاریخی ایک پس منظر ہے ہمارے ماضی کا، جو یہاں پہ جو کولونیلزم رہی اور ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، تو ایک تلخ ایک یاد ہے جو اس سوال میں ہمیں جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میں سوال کو جواب دینے کے لیے تو آج کی دنیا کی جو سچائیاں کہہ لیں یا ضروریات ہیں وہ ہم سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس سوال کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ آج کل دنیا میں ریاستوں کے جو تعلقات ہیں وہ باہمی مفاد کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو اکانومی ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے، یعنی کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست وہ خود کو ایک جزیرے کے طور پہ الگ تھلگ رکھ کے نہیں دنیا میں چل سکتی یا اپنی ترقی کا خواب نہیں دیکھ سکتی. تو سی پیک میں اگر ہم دیکھیں پاکستان اور چائنا دونوں کے مشترکہ مفادات ہیں اس کے اندر. دونوں اکانومی کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں. یہ صرف سی پیک کی بات ہی نہیں ہے بلکہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو ہم نے ذکر کیا وہ تو اتنے درجنوں ممالک ہیں جہاں پہ ہو رہا ہے. تو اگر بالادستی کی بات کی جائے تو وہ تو پھر وہ ان خطوں میں تمام ممالک کے اوپر ہی ہو جائے گی. ایسا ہوگا نہیں، ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جو بھی ریاستیں معاہدے کرتی ہیں تو وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے کرتی ہیں. اگر ہم اپنے کارڈز درست پلے کریں، اگر ہم ایک ایسی ڈیل بنائیں جو دونوں کے لیے فائدہ مند ہو تو دونوں کا بھلا ہے اس کے اندر، تو پھر بالادستی کی بات ہوگی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ چائنا کے لیے عالمی سطح پر معاشی ایک ہیجمنی یا بالادستی جو ہے وہ ضرور قائم ہو جائے گی، مگر نیو کولونیلزم وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اگر بالفرض ہو بھی جاتی ہے تو وہ پھر میرا خیال ہے ہماری اپنی کوتاہی ہوگی، اور اس سے بچنے کے لیے میرے ذہن میں چند ایک نکتے ہیں وہ میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو پھر میرا خیال ہے ہمارے لیے ون ون سچویشن ہوگی. نمبر ایک تو یہ کہ جو چائنیز کمپنیز جو یہاں پہ انویسٹ کر رہی ہیں، جو یہاں پہ پروجیکٹ ہو رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی ان سے حاصل کریں. اگر ہم ٹیکنالوجی حاصل نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہم آگے نہیں بڑھ رہے، اور ہمیں ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. تو ایک تو ٹیکنالوجی کا معاملہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ آج کی دنیا میں نالج بیسڈ اکانومی وہ آگے بڑھنے کا رستہ ہے، تو آپ ان سے علم کے میدان میں استفادہ کریں. چائنیز جو یونیورسٹیز ہیں آپ کوشش کریں کہ ان کے یہاں پہ کیمپسز بنیں، یہاں پہ ریسرچ سینٹرز قائم ہو، آپ کے طلباء جو ہیں ان کے لیے یہاں پہ مواقع کھلیں، تو ایک نالج بیسڈ اکانومی بنے. اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو ٹورزم کے لیے یہاں پہ بہت مواقع ہیں. ٹریول انڈسٹری یا جو ٹورزم ہے اگر ہم اس کو بڑھائیں آگے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک دبئی یا اس سے بھی بڑھ کر ایک وہ ہب بن جائے گا سیاحوں کے لیے. جب یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ اور پر کیپٹا انکم پاکستان کی اس میں بہتری آئے گی. وہ بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے بہت اپرچونٹیز ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ بنائیں تاکہ بیرونی دنیا سے یہاں پہ مزید سرمایہ کاری آئے. ایسا ہونے کی صورت میں ظاہر ہے معاشی طور پہ ہمیں فائدہ ہوگا. ابھی تو ہم اکنامکلی بہت پریشانیوں کا شکار ہیں. مزید یہ کہ را میٹیریل سے لے کر فائنل مینوفیکچرڈ گڈ تک ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ تمام مراحل پاکستان میں مکمل ہوں، اور ایسا ہوگا تو یہاں پہ پھر روزگار کے مواقع ہوں گے. لیبر جو ہے وہ پھر ہمارے یوز ہو یا زیادہ پرسنٹیج ہماری لیبر کا یوز ہو، بجائے اس کے کہ یہاں سے را میٹیریل باہر جائے اور چائنا میں بنے تو اس میں ہمیں فائدہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا. تھوڑا سا ہم آگے چلیں تو جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ہمیں ایسی ڈیل رکھنی چاہیے کہ وہ قرضے نہ ہوں، اور اگر ہوں تو وہ حجم اس کا کم ہو یا اور آسان شرائط پر زیادہ سرمایہ کاری ہونی چاہیے، وگرنہ پھر یہ نہ ہو کہ ہم ان کی شرائط میں جکڑے جائیں اور ہمارے لیے مسائل بنے. اس کے علاوہ یہ کہ جو لوکل انڈسٹری ہے بہتر تو ظاہر ہے یہی ہے کہ وہ لوکل انڈسٹری جو ہے وہ مزید فلورش ہو، مزید پروان چڑھے، بجائے اس کے کہ وہ ختم ہو جائے اور ہم نقصان میں جائیں. اگر ہم اچھی ڈیل رکھتے ہیں، اپنے مفادات جو ہیں اس کو مقدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو چائنا کا تو بھلا ضرور ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے فائدے جو ہیں وہ زیادہ سیکیور ہونے چاہیے. اور اگر ہم اپنے فوائد کو نہیں سیکیور کر سکتے تو ایسی صورت میں چائنا زیادہ فائدہ لے جائے یہاں کوئی بالادستی قائم کرتا ہے تو وہ میرا خیال ہے اس کا الزام چائنا پہ نہیں، وہ پھر ہماری ریاست کو ہی جائے گا. یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا سی پیک کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو اسکرین پر دیے گئے ایڈریسز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.
ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آفاق صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں عام طور پر جمہوری حکومتیں عدم استحکام کا شکار رہتی ہیں اور حکومتی تبدیلیوں سے پالیسی بھی بدل جاتی ہیں، تو ان پالیسیوں کے بدلنے سے کئی منصوبے التوا کا شکار ہونے لگتے ہیں. تو کیا سی پیک کے معاملے میں بھی ایسا تو نہیں ہوگا؟ عمومی طور پہ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہ ہمارا ایک سیاسی المیہ ضرور ہے کہ اول تو جمہوری تسلسل یہاں پہ رہا نہیں، اور اگر رہا بھی تو اگلی آنے والی حکومتوں نے پچھلی حکومتوں کے بعض بہت اچھے پروجیکٹس اور کاموں کو بھی روک دیا یا اس کو نہیں چلنے دیا. یہ تو بہت افسوسناک ہے. سی پیک کی جہاں تک بات ہے، یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوئی مقامی منصوبہ نہیں ہے جس کو روک دیا اور آپ نے کسی نئے نام سے یا کوئی اور شروع کر دیا. اس کے باقاعدہ معاہدے ہو چکے ہیں اور چائنا جیسے ملک کے ساتھ ہوئے ہیں جس کے ساتھ آپ تعلقات کو بگاڑنے کا نہیں سوچ سکتے. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ کسی طرح بھی رجیم چینج ہونے سے ان منصوبوں پر فرق پڑے گا. البتہ اگر یہاں پہ سیکیورٹی ایشو بنتا ہے، لا اینڈ آرڈر ایشو بنتا ہے اور کوئی پولیٹیکل ٹرموائل آتا ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر منصوبے تھوڑا سا سست رو ہو سکتے ہیں یا ان کی اسموتھنیس متاثر ہو سکتی ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ یہ منصوبے ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ وہ چلتے رہیں گے چاہے کوئی بھی حکومت آئے، اور یہ بڑے لانگ ٹرم، کچھ تو شارٹ ٹرم اس کے منصوبوں کا حصہ ہے اور کچھ آپ کے طویل المدتی اس کے اندر منصوبے جو اگلے 10-12 سال تک چلیں گے، تو اس میں اگلی حکومت بھی آئے گی. ہم امید رکھتے ہیں کہ جمہوری تسلسل بھی رہے اور یہ منصوبے بھی چلتے. اچھا، سی پیک کے حوالے سے عام تاثر یہ بھی ہے کہ اس منصوبے کی تفصیلات سے عوام کو لا علم رکھا جا رہا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. عام تاثر کی حد تک یقیناً یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن حقائق تھوڑے مختلف ہیں اس سے. وہ یوں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں ہیں جو کہ سی پیک کے معاملات کو دیکھنے کے لیے بنی ہوئی ہیں. ان کو منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ باقاعدگی کے ساتھ بریفنگ دیتی ہے اور منصوبے کی جو پیش رفت یا جو تفصیلات ہیں ان سے آگاہ کرتی رہتی ہے. آپ کے سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو سوالات اور جوابات کا وقفہ ہوتا ہے، کوسچن اینڈ آنسر سیشن، اس کے اندر بھی سی پیک سے متعلق سوال اٹھتے رہتے ہیں اور ان کے جواب حکومتی نمائندگان دیتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ جو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو بھی تمام جو سیشنز یا اجلاس ہوتے ہیں سی پیک سے متعلق ان میں مدعو کیا جاتا ہے اور ان کو بھی بالکل آن بورڈ لیا ہوا ہے. اور سی پیک کے حوالے سے سرکاری ویب سائٹ ہے جس کے اندر جو رپورٹس ہیں، جو منصوبے کی تفصیلات ہیں اور جو اس پر پروگریس ہے وہ بھی ریگولرلی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. باقی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج کل ہر انسان سمارٹ فون سے بھی کنیکٹ ہے، تو آپ اپنے حکومتی نمائندگان سے یا سی پیک سے متعلق جو بھی افراد ہیں آپ ان سے ٹویٹر کے ذریعے یا سوشل میڈیا یا ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ جواب دیتے بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی خفیہ طور پہ معاہدے چل رہے ہیں اور لوگوں کو نہیں پتہ. چیزیں موجود ہیں لیکن تھوڑی سی آپ کو اس پہ میرے خیال ایفرٹ کرنی پڑے گی معلومات کے لیے. یعنی تفصیلات سے عوام کو لا علم نہیں رکھا جا رہا. اچھا یہ بتائیے کیا موجودہ امن و امان کی صورتحال اتنے بڑے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کافی ہے؟ گزشتہ برسوں سے مقابلہ کیا جائے تو اب خدا کا شکر ہے کہ بہت بہتر صورتحال ہے. امن عامہ کی صورتحال بہتر ہے. جو پہلے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خطرہ تھا وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے، بہت حد تک صورتحال قابو میں ہے. مکمل ٹھیک نہیں ہوئی اور ظاہر ہے ضروری یہی ہے کہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو سکے. گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ یقیناً یہی چاہیں گے کہ اس کے اوپر مکمل قابو پایا جائے تاکہ یہ منصوبہ بغیر کسی رکاوٹ کے آگے چلتا جائے اور وقت پر پورا ہو. تو بہتر ہے، مکمل ٹھیک نہیں ہے اور مکمل ٹھیک ہمیں ضرور کرنی چاہیے. یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ناظرین اگر آپ کا سی پیک کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے اسکرین پر دیے گئے ایڈریسز پر رابطہ کر سکتے ہیں. ویلکم بیک. چینل 6 کی یوٹیوب پیج پر ہم سے سوال پوچھا ہے عمران طاہر صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ سی پیک منصوبوں میں 80,000 ملازمتوں کا اعلان کیا گیا ہے. یہ ملازمتیں کب اور کن لوگوں کو دی جائیں گی؟ آفاق صاحب بتائیے گا کن لوگوں کو دی جائیں گی؟ میجر شیئر تو پاکستانیوں کا ہی ہوگا بیچ میں. میرا خیال ہے 80 سے 90% پاکستانی لیبر ہوگی، باقی چائنیز ہوگی.
کیسے معلوم ہوگا کہ ملازمتیں کھلی ہیں یا کیسے اپلائی کرنا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جو مقامی اخبارات ہیں جہاں جہاں سے وہ اقتصادی راہداری گزر رہی ہے، تو اس علاقے کے جو شہری ہیں وہ اپنے اخبارات کو پڑھیں، دیکھتے رہیں کہ وہاں پہ کب ملازمتوں کا اعلان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ منصوبہ بتدریج آگے بڑھے گا اور یہ مواقع کھلتے رہیں گے اگلے 10-12 سالوں تک، تو وہ اس پر نظر رکھیں۔ مزید یہ کہ جو حکومتی ویب سائٹ ہے سی پیک کی، اس کو بھی ریگولرلی وزٹ کرتے رہیں تاکہ وہاں پہ جو بھی اپڈیٹس ہیں یا جو جاب اپرچونٹیز اوپن ہو رہی ہیں وہ آپ کے علم میں آتی رہیں۔ اچھا، فیس بک پر ہم سے قرۃ العین نے پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں کچھ شہروں کی مانیٹرنگ کا نظام کا کنٹرول چائنا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ اس سوال کا مفہوم مجھے تو کچھ خاص سمجھ نہیں آیا، آپ اس سے کیا اخذ کرتے ہیں پاک صاحب؟ انہوں نے کہا ہے کہ چائنا نے شہروں کی مانیٹرنگ کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو راہداری گزر رہی ہے جن صوبوں اور شہروں میں سے وہ اقتصادی کوریڈور گزر رہا ہے، وہاں پہ سیف سٹیز، جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے جو کام کیا جا رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے غالباً اس کی طرف ان کا اشارہ دکھائی دیتا ہے۔ مگر یہ ان کا کہنا ہے کہ چائنا نے اپنے ہاتھ میں وہ رکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ کسی غلط فہمی یا ڈس انفارمیشن کی کوئی بات دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے شہر، ہمارے شہری، ہمارے کاروباری مراکز، یہ سارا جو ہے یہ ذمہ داری ریاست پاکستان کی ہے، اور جو پاکستانی ادارے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کو یقینی بنانا، اور یہ کوئی بھی ریاست ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر چائنا کے حوالے کر دے، اور نہ چائنا کو یہ سود مند ہوگا کہ وہ اپنے کام کے ساتھ یہ اضافی کام لے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ درست خبر نہیں ہے، یہ پاکستانی اداروں کا کام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو خوش اسلوبی سے کر لیں گے۔ اچھا، یوٹیوب پیج پر ہمیں ایک اور سوال بھی موصول ہوا ہے، جاوید علی صاحب ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کرپشن ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، تو اس صورتحال میں سی پیک سے متعلقہ ملازمتیں ڈیزرونگ لوگوں کو کیسے ملیں گی؟ بتائیے گا فاضل صاحب۔ بالکل درست سماجی مسئلے کی طرف اشارہ کیا کرپشن کا اور بدعنوانی کا۔ یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہ ایک ایشو ہے، اور اس کو یہ تصور کرنا کہ یہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا یا ختم ہو جائے گا ہونا چاہیے، لیکن یہ فوری طور پر ایسا ہو نہیں سکے گا۔ البتہ ہم اپنی حکومت سے، بالخصوص یہ حکومت وہ ہے جو تبدیلی اور ایک نئے پاکستان کی بات کر کے آئی ہے، اور ان کی الیکشن کیمپین ہی بدعنوانی اور کرپشن کے خلاف تھی، تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کو اس پر عمل کریں گے، اس کی پاسداری کریں گے، اور کسی قسم کی اس کے اندر کوئی بے اعتدالی یا بدعنوانی نہیں ہونے دیں گے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ ظاہر افسوسناک ہوگا اور شہریوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ لیٹس ہوپ کہ اچھا ہی ہو۔ صحیح، بہت شکریہ آفاق صاحب۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔